بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی عمر بن ابی لیلہ اپنے دور قضا کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مجلس قضا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتے ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، اسے کہیے کہ یہ چپ ہو جائے، میں اپنی اور اس کی بات کروں گی۔ اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ میں نے بڑھیا کو خاموش کرایا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بوڑھی عورت میری پھوپھی ہے۔ میرے والد مجھے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تھے، تو اس نے میری تربیت کی اور اچھی تربیت کی۔ جب میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس نے میری شادی ایک سنار سے کر دی۔ وہ سنار اور میں گویا دونوں پھول تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی، اور میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ وہ روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو گھر لوٹ آتا۔ میری پھوپھی نے جب ہم دونوں میں ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگار کیا اور میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا۔ تو میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھوپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میرے شوہر نے کہا میں نے اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ تو پھوپھی نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد پھوپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سنار کے ساتھ کر دیا اور وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہنے لگا۔ صبح جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ جب میری عدت گزری تو میں نے اسے کہا پھوپھی جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ میری پھوپھی کا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو پھوپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہاں سے طلاق ہو گئی اور وہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزری ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے خوب بناؤ سنگار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میری اس مصیبت پر مجھے تسلی دی، اور پھر کہا کہ میری کچھ جوانی بھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اعتراض نہیں، لیکن پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے میرے سپرد کر دیا تو میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ چنانچہ پھر وہ کسی مسافر کی طرح اپنا سامان لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا۔ اس کے پاس 6000 درہم بھی تھے۔ کچھ عرصہ وہ میرے ساتھ رہا اور بیمار ہو کر مر گیا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگار کیا۔ پھر اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا اے فلانی، تجھے معلوم ہے کہ مجھے دنیا میں تو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری پھوپھی کی بیٹی کا یعنی تمہاری بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو اس نے اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا تو میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے۔ میں نے تو اس کے ساتھ ایسا ایک ہی بار کیا تھا، جبکہ اس نے 2 بار کیا ہے۔ پھر قاضی عمر بن محمد ابی لیلہ نے کہا ایک کے بدلے ایک، اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، چل اپنے گھر جا۔ سچ ہے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے۔
لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے ہمیشہ پرہیز کرے اور اس واقعے سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔